وہ شریعت کی پیروی نہیں بلکہ میرے نفس کی پیروی ہے۔ عدالتوں کے اندر غیر اللہ کا نظام موجود ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے 4 وعدے لیے ہیں قرآن کے۔ اسلام بصیرت کا نام ہے، جذبات کا نام نہیں ہے۔ سفر کے اندر اپنی کسی بیوی کو لے کر ساتھ جایا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سامعین حضرات، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جس شریعت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جس شریعت کی پیروی کی جاتی ہے، وہ شریعت کی پیروی نہیں بلکہ میرے نفس کی پیروی ہے۔ اور اسی معاشرے نے دین اسلام کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ مزاج کا دین، یعنی جو دین میری طبیعت کے مطابق ہو، میری طبیعت کے موافق ہو، وہ دین۔ دوسرا ہے سماج کا دین، یعنی جو معاشرے کو پسند ہے۔ اور تیسرا ہے رب کائنات کا دین، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دودھ والا دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کر رہا ہے، جو پانی بچا ہے اس کو بیٹھ کر پینے لگ گیا۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا، جی بیٹھ کر پانی پی رہے ہو؟ کہنے لگا، جی یہ سنت رسول ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص سنت کا اتنا پابند ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پی رہا، وہ دودھ میں ملاوٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے دین کے اوپر عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی شکل اس معاشرے کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے دین کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس کی شکل اس معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے پورے احکام کے اوپر عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ نماز روزے کی تو پابندی کر لی، لیکن عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش موجود ہے، تجارت کے اندر سود موجود ہے، عدالتوں کے اندر غیر اللہ کا نظام موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر ہندو، نصارہ اور یہودیوں کی تہذیب ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کو ترقی پسندی کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا کہ تورات کی میٹھی میٹھی باتوں کے اوپر عمل کر لیتے تھے، اور جو کڑوی کڑوی باتیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے یہودیوں سے 4 وعدے لیے ہیں قرآن کے۔ پہلا وعدہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ دوسرا وعدہ تھا ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی۔ تیسرا وعدہ تھا ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ چوتھا وعدہ یہ تھا کہ فدیہ دے کر جان چھڑانا تھی۔ وہ چوتھے کے اوپر تو عمل کرتے تھے، لیکن باقی 3 کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہود کی اس روش کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کے اوپر تو تم ایمان لے کر آتے ہو اور بعض کتاب کے حصے کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اسلام بصیرت کا نام ہے، جذبات کا نام نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس بات کو اختیار کرتا ہے کہ میں اسلام کے سارے احکام کے اوپر عمل کروں گا۔ الغرض ہر ایک اپنی من مرضی اور اپنی مصلحت کو اپنائے ہوئے ہے اور اسی کے اوپر خوش بھی ہے۔ افسوس مسلمانوں میں بھی اہل کتاب کے
इस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। हज पर जाते नहीं हैं, उर्सों पे लाखों उड़ा देते हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, पीरों के वजीफ़ों पर घंटों लगा देते हैं, निकाह की रस्म और रिवाज के ऊपर लाखों रुपए के मकरूज बन जाते हैं, लेकिन जब विरासत का मामला आता है तो हिस्से के अंदर विरासत बेटियों को नहीं देते। अब इसकी शिकायत अल्लाह के सिवा किससे की जाए? अलगर्ज हर एक का अपना अपना दायरा है और उसके गिर्द वो घूम रहा है, और यही मुआशरा है। दलील मानने पर आए तो काफिर अबू लहब की बात को भी तस्लीम कर लेता है, और इनकार करने पर आए अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा कि रब के अर्श पर होने का इनकारी बन जाता है। वो किसी ने कहा कि मुझे ये रिवायत बहुत पसंद है कि हलवा हजूर को पसंद था, जब खाना सामने आ जाए तो नमाज नहीं होती, जब कोई खुशबू का तोहफा दे तो कबूल कर लो, जब कोई दावत खाने की दावत दे तो उसको भी कबूल करते हैं, उसको रद्द नहीं करते। इसी तरह मर्द हजरात 4 बीवियों वाली सुन्नतें उनको अच्छी लगती हैं और 4 बीवियों के हकूक़ का ख्याल नहीं है। और इसी तरह ख़वातीन उनको दूसरी शादी के ऊपर इतराज़ है कि अपने मियाँ की दूसरी शादी के ऊपर उन ख़वातीन को इतराज़ है, लेकिन उसको ये बड़ा या उन ख़वातीन को ये बड़ा याद है कि हजूर हर सफ़र के अंदर अपनी किसी बीवी को लेकर साथ जाया करते थे। अलगर्ज हमें दीन वही पसंद है जो हमें अपने ख्याल के अंदर अच्छा नज़र आता है।